بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ آج میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ کچھ اپنی فیلنگ جو ہے وہ شیئر کر سکوں۔ یہ ہماری پوری قوم، یہ پورے کے پورے ہم سب لوگ یہ کدھر بہ رہے ہیں، کہاں آ گئے ہیں، اسٹوڈنٹ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ جو غیر صحت مندانہ چیزیں ہیں جن کی کوئی تصدیق نہیں کرتا، اور جو طنزیہ ایسے جو کسی کی عزت اچھالتے ہوں، ایسے پروگرام اتنے ہمارے ہاں عام ہو گئے ہیں کہ ہماری معاشرت پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے، جو CCD نے خواجہ طریف گلشن بٹ المعروف طیفی بٹ کا جو مرڈر ہوا ہے اس کو، اور جب سے بلاج کا قتل ہوا ہے تب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور میں نے بڑے بڑے دانشور ٹائپ لوگ دیکھے کہ اپنے انہوں نے پورے کے پورے ویلاگ انہوں نے سٹائل ہی بنا لیا کہ جی انڈر ورلڈ کا میں سلسلہ چلا رہا ہوں اور فلان کر رہا ہوں۔ ضیاء الحق کے دور میں کلاشنکوف، ہیروئن اور یہ سب کچھ آیا۔ اجرتی قاتلوں کی تو ایسے تھی جیسے بہار آ گئی ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے وکالت ابھی شروع کی تھی، ینگ لائر آرگنائزیشن کا میں پریزیڈنٹ تھا، اور MRD گجرانوالہ کا میں کنوینر تھا، اور میری عمر 21-22 سال تھی۔ پرویز صالح مرکزی کنوینر تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ ایک بندہ گیا ہے، تو اس نے میرے دوست سے کہا، وہ بھی وکیل ہے، ہم کوئی 300-400 وکلا تھے جو ینگ تھے، اب تو سب سینئر ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے مندہ بہت ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا یہ اجرتی قاتل ہے۔ یہ 25 سال پرانی یا اس وقت کی بات ہے جب وکالت شروع کی تھی۔ تو گویا یہ خون لگ جاتا ہے منہ کو، یہ کاروبار بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ بات اداروں میں بھی آ جاتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں آیا، اور جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی کوئی دیہڑی چھوٹی لگ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ یوں نہیں ہے۔ خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ صاحب اور خواجہ طریف گلشن عرف طیفی بٹ، میں نے اس شہر میں بہت سارے لوگوں کو ان کے پاس دیکھا، اور پوری جا کر اپنی عزت محسوس کرتے تھے، اور وہ بھی ایک مقام رکھتے تھے۔ میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو ان سے کام کہتے ہوئے سنا، دیکھا، اور یہ سب باتیں ہمارے سامنے کی ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور میں نے دیکھا، مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف کا پرویز مشرف نے تختہ الٹا، امان اللہ جو ہمارے بہت ہی لیجنڈ فنکار تھے وہ کہنے لگے کہ میں وہاں چلا گیا، تو میں نے کہا جی میں نے تو میاں صاحب سے ملنا ہے، تو کسی نے ملنے نہ دیا۔ جب ضیاء الحق سے میں نے بات شروع کی تو اس کے دور میں بہت ساری دشمنیاں لوگوں کی آپس میں ہو گئی، کلاشنکوف عام تھی، 5-5 10-10 قتل ہوتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل جا کے کہیں سلسلہ پتہ نہیں ابھی بھی رکا ہے کہ نہیں۔ گاؤں کے گاؤں اور دیہات کے دیہات جو ہیں وہ دشمنیوں سے بھرے پڑے ہیں، دشمندار ہیں بیسیکلی یہ لوگ، اور جب یہ دشمندار ہوتے ہیں تو پھر لوگ ان کو دوسرے القابات سے نوازتے ہیں، ادروائز ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جب کیونکہ میری ٹریننگ ہی پولیٹیکل ہے اور میں ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو لاء کی بات کروں گا، میں اسٹوڈنٹ ہوں قانون کا، تاریخ کا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب میاں نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 18 نیشنل اسمبلی میں سیٹیں ملی تھیں۔ غلام اسحاق خان اسٹیبلشمنٹ کے ریپریزنٹیٹو تھے، اور وہ کانسپریسی میں کامیاب ہو گئے تھے، تو میاں نواز شریف اقتدار میں آ گئے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دوسرے تیسرے دن، ہم خود سب جو لوگ سمجھتے تھے کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے پریشان تھے کہ کیا ہوا بھائی، یہ سارا کام ہی الٹ ہو گیا۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، لیڈر ہوتے ہیں وہ کاپی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ فضا میں ایسے ہے جیسے بھوت پھر رہا ہے اور ہمیں کھا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک خوف مٹایا، ایک بے خوف لیڈر تھی، تو ایک خوف ہے، یہ خوف پوری سوسائٹی میں چھا گیا ہے۔ یہ ٹک ٹاکروں کی وجہ سے، یہ کرائم رپورٹنگ کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے، جو لوگ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ڈان ہوتا کیا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں۔ اصل میں اپنی بات یوں کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ٹرینڈ بدلنا چاہتا ہوں۔ طیفی بٹ صاحب کوئی ڈاکو تھا، چور تھا، اسمگلر تھا، ہیروئن فروش، کیا تھا؟ آپ نے کس بیس پہ اس کو مارا؟ خواجہ عقیل احمد عرف گوگی بٹ صاحب کی اور خواجہ طریف گلشن اور طیفی بٹ صاحب کی بات
میں آپ کے ساتھ بعد میں کرتا ہوں. پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرا یہ ٹرینڈ کیوں چینج ہوا، یہ ویڈیو دیکھنے کا، یہ انفارمیشن لینے کا. بیمار ہو گیا میں سن کر کہ فلاں دنیا میں نہیں رہی، فلاں یہ ہو گیا، یہ فلاں اعلان ہو گیا. CCD کا انہوں نے ایک ادارہ بنایا گورنمنٹ نے اچھی نیت کے ساتھ. اب دیکھیں گے آگے کیا ریزلٹس نکلتے ہیں اور نکل رہے ہیں. تو میں ناظرین آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا واسطے کوئی مین سٹریم میڈیا سے خبر لیا کریں، اس کی بھی تصدیق کیا کریں، اور چھوڑیں یہ مصیبتی لوگ ہوتے ہیں. یہ اس ٹرمینالوجی میں لوگ ان کو مصیبتی کہتے ہیں. جو دشمن دار ہوتے ہیں وہ مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ قتل ہوں یا نہ ہوں، وہ جو بھی ہوں، چاہے کھربوں روپے ڈیلی کماتے ہوں، ان کے ہاں پولیس والے آتے جاتے اور یہ جو گزارے دیہڑی دار کن ٹوٹے ہوتے ہیں، ان کا جانا آنا لگا رہتا ہے، لیکن ان کی اپنی زندگی اپنی نہیں رہتی. تو ہمیں آگے اپنے آپ کو اپنی صحت کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنے نالج کے لیے دنیا کو دیکھنا چاہیے. اب چونکہ چلے ہمارے خطے میں حالات ہی ایسے چل رہے ہیں، افغانستان کا ایک وہ بنے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے. چاہے ان کو جتنا مرضی کھلائیں پلائیں، ان کی ایک رگ الگ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑی جلدی قانون قبول کر لیں گے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ، سب لوگ، میں بھی اپنے بچوں سے بھی، سب سے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ خدا واسطے فیک نیوز یہ بند کریں، یہ جعلی لطیفے بازیاں، یہ رپورٹنگ بند کریں، یہ کرائم کو پروموٹ کرنے والی ویڈیوز دیکھا ہی نہ کریں. اب حالات یہ ہیں، جس طرح انہوں نے ایک ادھم مچا رکھا ہے، تیفی بٹ، گوگی بٹ، اور یہ وہ فلان، دوسری پارٹی کا نام ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کون ہے کون نہیں، جن کے ساتھ ان کی مخالفتیں رہیں وہ کوئی ذکر نہیں. اب ایک چونکہ نام لیں تو آپ دیکھیں، آپ اپنی ہماری سوسائٹی کی ٹینڈنسی دیکھیں. تیفی بٹ اور گوگی بٹ صاحبان کا نام لیں تو ویوز 1 لاکھ سے اوپر ایویں پہنچ جاتے ہیں. آپ مولانا رومی پر کریں، کوئی نہیں پوچھے گا، میں نے کی ہے. اور کسی پر کریں. اب اگر میں ان حالات میں جو میڈیا نے بنا دی ہے، سوشل میڈیا نے، اگر میں آج یہ بات کہوں، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ صاحب 2015 سے ایک شب بیدار آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، عاشق رسول آدمی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کوئی اپنی زندگی سے، یعنی جتنے بھی پورے پنجاب میں، اللہ کرے سب کی صلح ہو جائے، سب لوگ جو ہیں ان میں مصالحتیں ہو جائیں. ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے افسر ہیں، بڑے نام ہیں ان کے. آپ کہیں گے کہ کیا ہو گیا، یہ تو صوفی ازم کا بندہ تھا. سوسائٹی کو یہ نالج نہیں دینا، یہ ان کو بات نہیں سنانی. اس ٹاپک پر فلمیں بہت بنی اور ان فلموں نے بہت سی جانیں لیں، بہت سے گھر تباہ کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب چھوڑ دیں، کوئی اور ٹاپک کریں، اور پھر جو کیس ابھی زیر سماعت ہو، زیر تفتیش ہو، اس کے متعلق بات کرنا. کیس کی تفتیش اور اس کی سماعت اور اس کے انصاف میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ہاں، آپ سسٹم پر تنقید کریں، آپ کوئی گورنمنٹ پالیسی دیتی ہے اس میں آپ بات کریں، مطلب جو اس کے پیرائے میں آتی ہے قانون کے، وہ بات ہونی چاہیے. تو ناظرین، میری یہی آپ سے گزارش ہے، یہ صحت اچھی رکھنے کے لیے یقین کریں کہ آپ بالکل، آپ کے اعصاب، آپ کے نروز بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. آپ یہ بند کریں سننا، یہ جعلی خبریں، یہ جعلی منہ اٹھا کے آ جاتا ہے کوئی کہ CCD کا یہ، CCD کا وہ. اور بس کرو یار، خدا کے واسطے. ملک حالت جنگ میں ہے، ملک کی فکر کریں. اور ہماری جو موجودہ قیادت ہے، میں عسکری قیادت کی بات کرتا ہوں، وہ تو بالکل پوری سنسیریٹی کے ساتھ ہے. اور باقی یہ چلتا رہتا ہے، یہ فوٹو سیشن بھی چلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن عوام کے لیے وہ فوٹو سیشن، وہ سب کچھ اس وقت کارآمد ہے جب کوئی اپنی جیب میں مناسب پیسے لے کر تو اپنے گھر کھانے کے لیے مناسب چیزیں لے آئے. جب اس کو 2800 روپے کلو گوشت ملے اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ جی اس کو ذرا گوشت کھلا دیں، جب کسی کی دوائی جو ہے جو کبھی 500 روپے میں مہینے کی آتی تھی اب 11,000 روپے کی آ رہی ہے، تو پھر یہ فوٹو سیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لوگ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، یہ نہیں ہوتا.
تو ہپوکریسی کو کرٹیل کریں، محکموں کو کام کرنے دیں. جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، جو قتل ہو گئے، جو جن کے ہو گئے، جو بھی مصیبت میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتیں ختم کرے اور ہمارے اداروں کو قانون کے مطابق کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.